السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جب ہم اپنے اطراف و اکناف کے معاملے کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی اہم کام ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کئی دن پہلے سے اس کی تیاری، اس کی جد و جہد اور اس کی انجام دہی اور اس کو بہتر طور پر انجام دینے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو تو پیدائش کے بعد سے ہی، بچپن سے ہی اس کی شادی کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ رقم جمع کرنا، پی ایف کے شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بچی پیدا ہوتے ہی ہم اس کے لیے شادی کی فکر ہمارے دامنگیر ہو جاتی ہے، جبکہ بچی کی شادی ابھی 20-25 سال ہوتی ہے، باقی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری فکر، ایک باپ کو، ایک ماں کو فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ یہ بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں ابھی سے رقم کرنی ہے، جمع کرنی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی نوکری وغیرہ کے لیے معلوم ہے، فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ پھر اپنے بڑھاپے کی فکر بھی دامنگیر ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں دوا دارو کے لیے کچھ ہونا ہے، پھر بڑھاپے کی زندگی کے لیے کچھ ہونا ہے، نہیں معلوم کہ اولاد فرما بردار ہو یا نہ ہو، اولاد ساتھ دے یا نہ دے، یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال ایسے ویسے کر کے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی شادی کا رشتہ فکس ہو گیا۔ اب رشتہ فکس ہونے کے بعد شادی کے 1.5-2 مہینے پہلے سے ہی ہو جاتی ہیں، تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جوڑے کی رقم، پومیس کے رقم سے عنوان سے، پومیس کے رسم کے عنوان سے محفل بیٹھتی ہے۔ پھر اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ مہر کتنا دیں گے، زیور کتنا دیں گے، شادی کب کریں گے، کہاں کرنا ہے، کس فنکشن ہال میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر ان دلہے والے کتنے آئیں گے، دلہن والے کتنے آئیں گے، فلاں فلاں فلاں۔ مہینہ 1.5 مہینے سے معلوم ہے وہ کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی حیدرآباد کو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کپڑے سلے ہوئے کپڑے لانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی دولہے کے شادی کے دن کا ڈریس لینے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی ولیمے کے دن کا ڈریس لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ شادی کا ریڈی میڈ آج کل مل رہا ہے، وہ آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن ولیمے کا کوٹ پینٹ ایک خاص درزی کے پاس، کہیں آبٹس پہ، کسی کی چوائس کوٹھی پہ، کسی کا کوئی ٹیلر وہاں رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ شاپنگ کی تیاریاں الگ، جہیز کی تیاریاں الگ، پھر پھر وہ بری کی تیاریاں الگ، فلاں فلاں، پھر فنکشن ہال کی تیاریاں الگ۔ یہ بہرحال شادی کب ہوتی ہے؟ شادی ہوتا ہے 1 دن کا عقد، 1 دن کا ولیمہ۔ یہ 2 دن کی تیاری کے لیے ہماری جستجو بچے اور بچی کے پیدا ہونے سے لے کر پھر رشتہ طے ہونے کے بعد سے لے کر شادی تک یہ ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف 2 دن کے لیے، ایک عقد، دوسرا ولیمہ، یہ 2 دن کے لیے ہوتی ہے۔ اور والدین کی، بھائیوں کی، بہنوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی بہتر سے بہتر انداز میں ہو جائے۔ پھر وہ بچیوں کا جو معاملہ ہے، وہ جو سیکشن ہے، وہ الگ ہی ہے۔ شادی میں کون سا ڈریس پہننا ہے، کیا میک اپ کرنا ہے، کون سا کرنا ہے، وہ دنیا الگ ہے، وہ اس کی بات
نہیں کر رہا ہوں، وہ لال کتاب کی باتیں ہوں، تو بہرحال یہ الگ ہوتا ہے وہ سیکشن، وہ نہیں بتا رہا ہوں، عام بات بتا رہا ہوں۔ والدین بھائیوں کی ذمہ داروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح شادی کیا ہو جائے، اچھے انداز میں ہو جائے، کسی کا اختلاف نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کے جو ہے نہ کھانے کے بارے میں شکایت ہو، نہ انتظام کے بارے میں جو ہے نا شکایت ہو۔ یہ ماں باپ کی وغیرہ وغیرہ کی ذمہ داروں کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی، کوئی ماں باپ میں بڑے بزرگوں میں دادا دادی ہو یا ماں باپ میں کوئی بیمار ہیں، ان کا ٹکٹ بھی ریزرویشن ہو چکا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں آپ، ٹکٹ ریزرویشن ہو گیا مطلب، تو وہ ہو چکا ہے، تو بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میرے بچے کی شادی دیکھنے تک مجھے زندہ رکھے تو کافی ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کی ہماری جو ہے نا تیاریاں ہوتی ہیں دنیا کی 2 دن کے فنکشن کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کالج لیول پر آ جائیے، اگر کالج لیول پر اگر کوئی اینول فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بڑا جو ہے نا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، خواہ کھیل کا کمپٹیشن ہو یا کوئی بھی کمپٹیشن ہو، تو اسکول میں جو ہے نا 1 مہینہ 1.5 مہینے سے پہلے بلکہ 2 مہینے سے پہلے کیا کی جاتی ہے، تیاریاں کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا اسکول کے طلباء اچھا پرفارمنس کریں اور مقابلے میں انعام لائیں اور اچھا جو ہے نا اسکول کا نام ہو، یا اچھا جو ہے نا مظاہرہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کیا فنکشن میں گیسٹ کو کس کو بلانا چاہیے، پھر اس کی رخوں کی تقسیم، پھر فنکشن کا جو ہے نا نظام العمل کیسے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دنیا کی 1 دن 2 دن کی خوشی کے لیے، دنیا کے 1 دن 2 دن کے فنکشن کے لیے ہم اس کی تیاری جو نا سالوں پہلے سے، مہینوں پہلے سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارے پاس صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی 2 دن کی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، ذرا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی جو ہے نا چیزوں کے لیے آپ تیاری مت کیجیے، اہتمام مت کیجیے، جائز طور پر شرعی حدود میں رہ کر آپ ہر تیاری ہر اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن آپ غیر مسلم نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کے پاس صرف دنیا کا تصور ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا کے لیے کوشش کرے، ان کی دوڑ دھوپ اور جد و جہد دنیا کے لیے ہو، تو پھر جو ہے نا وہ ایک بات واجبی ہے، ان کی سوچ کے حساب سے وہ تیاری کر رہے ہیں، صحیح یا غلط ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی سوچ ایک دنیا کی ہے، وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ ایک بات واجبی ہے ان کے لیے حد تک۔ لیکن ہمارے پاس 2 دنیا کا تصور ہے، ایک اس دنیا کا اور ایک اس دنیا کا، تو لہذا جب 2 دنیا کا تصور ہے تو پھر دعا جیسے کرنے کے لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جس طرح ہم دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرنا نہیں ہے صرف، کوشش جس طرح دنیا کی زندگی کے لیے کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے بھی تیاری کرنا چاہیے اور اہتمام جو ہے نا کرنا چاہیے۔ حقیقی معنی میں مسلمان کی علامت یہ ہے، کیونکہ اس کا ایمان دو جو ہے نا 2 چیزوں پر ہے، دنیا اور آخرت پر ایمان ہے، تو عقل کامن سینس کی بات ہے، عام بات ہے، تو اس کا ایمان جب 2 زندگیوں پر ہے تو پھر تیاری بھی 2 زندگیوں کے لیے ہونا چاہیے، ایک زندگی کے لیے جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی مقام پر سفر کر رہے ہیں، صرف جو ہے نا جانے کے اخراجات لے رہے ہیں، واپسی کے اخراجات نہیں رکھ لے رہے، تو آپ کو دنیا بولے گی نادان۔ اگر آپ جو ہے نا حج کے لیے مثال کے طور پر جا رہے ہیں، صرف ایک ٹکٹ کا ویزا نکال لیے، ایک طرف کا ٹکٹ نکال لیے، آنے کا ٹکٹ کیا ہے جی، بولے تو نہیں ہے، پیسے دیکھیے آتے وقت ہوتا سو ہوتا دیکھیے، بولے چلتا ایسا۔ دنیا بولتی جا کے بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، پھر بھی وہاں بھیک مانگ کے پیسے جمع ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں بھیک مانگنے کا بھی چانس نہیں رہتا۔ تو دنیا میں جو ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس کا تدارک ہو سکتا ہے، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کاروبار لگائے تھے نقصان ہو گیا تو نقصان کی وجہ جان کر آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا جو نقصان ہے وہ قابل تلافی نہیں ہوتا، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، وہاں سوائے حسرت اور افسوس کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہاں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کا سکہ چلے گا، وہاں دارالجزا ہے، وہاں صرف یہاں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، وہاں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اصلاح کی گنجائش جو ہے عالم نزا شروع ہونے سے پہلے تک ہی ہے، زندگی کے ختم ہونے سے پہلے تک ہی جو ہے نا اصلاح کی گنجائش ہے۔ تو جو کمانا ہے، جو جمانا ہے، جو اصلاح کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے، آخرت میں جا کر کرنا جو ہے نا کرنے کا آپ سوچ نہیں رکھ سکتے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی جس طرح وہ دیگر چیزوں کے لیے اہتمام کرتا ہے، اسی طرح اپنے لیے بھی اہتمام کرے۔ بچوں کے لیے ایک آدمی ہے، شادی ہو گئی، بچوں کے لیے فکر کر رہا ہے، بچیوں کی شادی کی فکر کر رہا ہے، بچوں کی پڑھائی کی فکر کر رہا ہے، ان کی نوکریوں کی فکر کر رہا ہے، ان کی شادیوں کی فکر کر رہا ہے، اور جو ہے نا گھر بنانے کی فکر کر رہا ہے، اچھی زندگی گزارنے کی فکر کر رہا ہے۔ سب کی فکر برابر ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر میں 0/0 ہے۔ یہ کون سی ہے؟
یہ کون سی فکر ہے کہ سب کے لیے کوشش ہو رہی ہے، سب کی بھلائی کی، سب کی دنیا بنانے کی ہے، لیکن سب کی دنیا بنانے میں اتنا منہمک ہو گئے کہ خود کی آخرت بنانا جو ہے نا بھول گئے۔ تو ٹھیک ہے، چلو جن کے لیے آپ جن کی دنیا کے لیے کوشش کر رہے تھے، کل آخرت میں وہی بیوی سے، وہی بچوں سے، وہی اولاد سے پوچھے ایک نیکی میری کم پڑ گئی ہے، کیا تو دے سکتا ہے؟ تو وہاں وہ ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ عالم تو یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن حشر کے دن میدان محشر میں جو ہے نا بھائی بھائی سے بھاگے گا، یوم امہ ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بیٹوں سے بھاگیں گے، اولاد بھاگے گی، ہر ایک کا نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو جن رشتہ داروں کے لیے ہم نے زندگی کھپا دی، آخرت کو قربان کر دیا، وہ آخرت میں آپ کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم آج جن کے حقوق ہیں، جن کی تیاریاں کر رہے ہیں، جن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے بھی جو ہے نا تیاری کرے۔ جیسے ہم اپنی آخری عمر کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، جیسے اب نوکری پیشہ لوگ ہیں تو پی ایف فنڈ کٹاتے ہیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے وقت میرے آخر میں جو ہے نا زندگی کیا ہو سکے، لیے اخراجات کے لیے کام آ جائے، یا سرکاری نوکری کو ہم ترجیح دیتے ہیں کیونکہ بعد میں مرنے تک مجھے بھی بیوی کو بھی وظیفہ آتا ہے، تو لہذا ہمارے لیے سرکاری نوکری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اپنے لیے دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخری عمر کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والی، جس طرح اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے بھی کوشش کرنا زندگی میں ہر دن ضروری ہے۔ یہ تو ہر دن ہے، یہ ذمہ داری کا احساس رکھنا، یہ تیاری ہر دن ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھ لینا ہے، فرائض و واجبات و سنن کو ادا کر لینا ہے، کاروبار شریعت کے اصول کے انداز میں کر لینا ہے، الگ سے کوئی اس کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے نا کچھ مخصوص مواقع آ جائے، جیسے شب قدر آ جائے، رمضان المبارک آ جائے، اس میں تھوڑا سا اور اہتمام کی کیا ہے معلوم ہے ضرورت ہے۔ تو یہ معمولی چھوٹی چھوٹی تیاریاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گی، کیونکہ قیامت میں حسرت کرنے والے، افسوس کرنے والے 2 لوگ ہوں گے۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس نے نیکیاں نہیں کی، اور ایک وہ آدمی ہوگا جس نے نیکیاں کی ہیں۔ اب آپ بولیں گے نیکیاں نہیں کیا، حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن نیکیاں کرنے والا کیوں حسرت کر رہا ہے؟ تو وہ اس لیے حسرت کرے گا کہ جب وہاں اللہ کو دیکھے گا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے معمولی نیکیوں کے بدلے میں بڑے سے بڑا ثواب جو ہے نا اس کو عطا فرما رہا ہے لوگوں کو، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں اور نیک اعمال کرتا اور زیادہ ثواب ہوتا۔ مثال کے طور پر جو ہے نا ایک بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات بتاتا چلوں۔ ایک کاروبار میں آپ نے جو ہے نا 1 لاکھ روپے لگایا، 1 لاکھ روپے میں آپ کو جو ہے نا 1 لاکھ روپے کے بدلے میں سالانہ آپ کو ایک 50,000 جو ہے نا پروفٹ آپ کو مل رہا ہے اس کاروبار میں۔ تو لہذا آپ کو بعد میں معلوم ہوا کہ ایک دوسرا کاروبار ایسا ہے جس میں سالانہ 1 لاکھ کے بدلے میں 1 لاکھ پروفٹ مل رہا ہے، تو آپ کو حسرت ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں ہو کہ اگر کاش اس کاروبار میں لگانے سے پہلے اس کاروبار میں لگاتا تو زیادہ منافع مل سکتا تھا، فائدہ مل سکتا تھا۔ تو لہذا وہاں حسرت کرنے کے بجائے، افسوس کرنے کے بجائے آپ جو ہے نا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، آخری عمر کے لیے جس طرح کوشش کرتا ہے، وہ خود کی اپنی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی جو ہے نا کوشش کرے، کیونکہ وہاں اس کا عمل صالح ہی اس کا کام آنے والا ہے، اس کے جو ہے نا کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے، انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو سانس ٹوٹتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس قبر تک آپ کے ساتھ آتا ہے۔ تیسرا دوست وہ ہوتا ہے جو قبر میں اور حشر میں آپ کے کام آتا ہے۔ پہلا دوست جو سانس ٹوٹتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کا مال ہے۔ آپ بینک میں لاکھوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں کی جائیداد جو ہے نا وہاں پر ہے، وہاں 2 ایکڑ، وہاں ایک بنگلہ، وہاں ایک وہ، وہاں ایک زمین پر، سانس ٹوٹتے ہی شریعت کہتی ہے کہ اب تو اس کا مالک نہیں رہا، وہ تیری ملکیت نہیں رہی بلکہ وراثت ہو گئی، اور وہ وراثت بن گئی اور تیرے رشتہ داروں کا حق اس میں ثابت ہو گیا۔ تو سب سے بے وفا تو دوست انسان کا ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، سانس ٹوٹتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرے دوست وہ ہوتے ہیں جس کو آپ نے چائے پلائی تھی، جس کے ساتھ آپ کا دوست آنا تھا، جو آپ کے رشتہ دار تھے، وہ جو ہے نا نیلا دھلا کر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہوئے مسجد تک لا کر نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں تدفین کر دیتے ہیں، مٹی ڈال کر جو ہے نا اندھیرے گڑھے میں آپ کو چھوڑ کر جو ہے نا چلے جاتے ہیں، پھر پکارو نہیں سنتے، پھر بلاؤ نہیں آتے، پھر وہاں کوئی مدد ان کی نہیں ہوتی، قبر میں لا کر مٹی ڈالنے تک ان کا کام تھا۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی وفاؤں کا صلہ دینے لگے۔
تو یہ ہمارا دوسرا دوست ہوتا ہے جو قبر تک پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد مٹی ڈال کر پلٹ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نہ پوچھتا، زیادہ سے زیادہ دہم چہلم برسی تک آتا ہے، کبھی کبھی شب برات کے موقع پر یاد آ جاتے ہیں، کبھی یاد آتے کبھی یاد جو ہے نا نہیں آتے، کبھی جو ہے نا دنیا کی جد و جہد میں جو ہے نا غافل ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے نا بدعت کے حوالے سے کیا ہو جاتا ہے، دور جو ہے نا ہو جاتا ہے شرک اور بدعت کے حوالے سے۔ بہرحال عزیزان محترم، تیسرا جو انسان کا دوست ہے قبر میں حشر میں جو کام آئے گا وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ تو سب سے وفادار دوست آپ کا جو ہے وہ آپ کا نیک عمل ہے، تو لہذا اس دوستی کو اپنائیے۔ یہ دوستیاں ختم ہونے والی ہے تو ختم ہونے والی دوستیوں کے لیے اتنی ہی دوستی رکھیے جتنی وہ جو ہے نا اس کی اہمیت ہے، اور ہمیشہ رہنے والے ساتھی کو اپنائیے تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ زندگی میں غفلت مت کیجیے، دیگر چیزوں کے لیے جیسے تیاری کرتے ہیں اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہر دن تیاری کی کوشش کیجیے۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی رمضان تک طویل فرمائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں ہی دعا فرماتے تھے، رجب سے ہی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و جو ہے نا وبلغنا رمضان۔ سرکار دعا فرماتے تھے رجب کے مہینے سے کہ اللہ رجب کے مہینے میں شعبان میں برکت عطا فرما، اور جو ہے نا رمضان تک ہماری زندگی کو طویل فرما، تاکہ رمضان کی سعادتوں سے محفوظ جو ہے نا محظوظ ہو سکے، مستفید اور مستفید ہو سکے۔ تو سرکار رمضان کی کسی اور چیز کے لیے زندگی کی جو ہے نا طویل ہونے کی دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ رمضان مل جائے اس لیے جو ہے نا دعا فرماتے تھے۔ تو سرکار کی تڑپ یہ تھی کہ رمضان تک زندگی طویل ہو اور رمضان کی مہینے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ وہ ذات جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سرکار جن کے لیے جنت مقرر ہو چکی ہے اور جن کی اتباع کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں، اور جن کی پیروی کرنے والے جنت کے جو ہے نا مستحق قرار پاتے ہیں، ویسی ہستی ویسی شخصیت کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ رمضان تک زندگی دراز کرے تاکہ جو ہے نا اس کی عبادتوں سے اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم تھی۔ اور پھر سرکار شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں سرکار روزے جو ہے نا رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہے۔ ایک وجہ رمضان کے اہتمام کے طور پر بھی وہ ہوتا تھا رمضان کے، تو سرکار نے زبانی طور پر بھی رمضان کا اہتمام فرمایا دعا کر کے، عملی طور پر بھی رمضان کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کو رمضان کا اہتمام کرنے کی تلقین بھی فرمائی، اور صحابہ اکرام کو رمضان جو ہے نا کہ اہتمام کرنے کی جو ہے نا آپ نے توجہ بھی دلوائی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام میں سے جو صحابہ تاجر ہوتے تھے، تجارت پیشہ ہوتے تھے، وہ اپنے تجارت کے تمام معاملات کو رمضان سے پہلے ہی جو ہے نا ادا کر دیا کرتے تھے، معاملات کو نمٹا لیتے تھے۔ اگر کسی کو کچھ رقم دینا ہے تو دے لیتے تھے، کسی سے کچھ رقم وصول کرنا ہے تو وصول کر لیتے تھے۔ جو صحابہ اکرام مزدور پیشہ ہوتے تو وہ مزدوری وہ جو ہے نا رمضان کے لیے تیاری کر لیتے، اور رمضان کے جو ہے نا اخراجات ہو یا معاملات ہو جو بھی رمضان کے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اس کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے۔ جو صحابہ عہدۂ عدالت پر جج پر فائز ہوتے تو وہ صحابہ مجرموں کو بلاتے، جو چھوڑنے کے قابل ہے، جس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو جیل سے آزادی دے دیتے، جس کو سزا جو دینی ہے وہ دے دیتے۔ الغرض صحابہ کا ہر طبقہ رمضان سے پہلے ہی تمام اپنے معاملات کو جو ہے نا انجام دیتے۔ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا مسجدوں کو لازم کر لیتے، دنیا سے بے تعلق اور ترک تعلق کر لیتے، یعنی ایسے محسوس ہوتا کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق تھا نہیں اور ہے نہیں۔ تو یہ ان کا نمونہ، یہ صحابہ کا ہمارا جو نمونہ ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں مصعب اتنا ہم کہاں کر سکتے ہیں، مجھے اتنا سب ہم کہاں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی بولے گا میں نوکری ہوں، نوکری تو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نوکری کو چھوڑیں؟ اتنا نہیں کر سکتے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نہ کریں۔ اگر کسی کی یہ بات، یہ شیطانی وسوسہ ہے بہت لوگوں کے، ہاں بھائی وہ صحابہ تھے، وہ بزرگان دین تھے، وہ اولیاء تھے، انہوں جو ہے نا انہوں کرے، ہم کہاں کر سکتے اتنی بڑی بات، اتنے بڑے ہمارا کام مقام ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ تہجد پڑھے تھے، اشراق پڑھے تھے، وہ راتوں میں اٹھ کے عبادت، آپ فرائض تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ اتنا نہیں کر سکتے تو کیا نہیں کرنا چاہیے پورا؟ وہ لوگ اتنا کرے، ہم کہاں کر سکتے، ان کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ پورا چھوڑ دینا۔ تھوڑا بہت تو جو ہے نا خالی 11ویں شریف کر لینا، فاتحہ دلا لینا، نعرہ غوث مان لینا، ختم ہو گیا؟ نہیں، کم از کم ان کے نقش قدم پر جتنا چل سکتے ہیں اتنا تو چل سکتے ہیں۔ فرائض کی پابندی تو کر سکتے ہیں، رمضان کے روزے تو رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ اور حج تو استطاعت رہے تو عطا
جو ہے نا کر سکتے ہیں. تہجد نہیں پڑھ رہے, پڑھے تو ثواب ہے, نہیں پڑھے تو کوئی جو فرائض و واجبات کا تو آپ کم از کم اہتمام کر سکتے ہیں نا. فرائض واجبات اور سنتیں, وہ تو مستحبات کو بھی ترک نہیں کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ صحابہ کا معاملہ تھا, وہ بزرگان دین کی طرح ہم کہاں بن سکتے ہیں, کیسے بن سکتے ہیں, شیطانی وسوسہ ہے. ہاں اتنے نہیں بن سکتے, صحیح ہے, لیکن ان کے راستے پر تو چل سکتے ہیں, راستے پر تو کیا ہے, چل سکتے ہیں. تو الغرض عزیزان محترم, اگر جستجو ہو, تڑپ ہو تو سمندر کی تہ سے موتی نکالنا بھی جو ہے نا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر جستجو اور تڑپ نہ ہو تو پھر بازو میں پڑی ہوئی موتی کو بھی آدمی حاصل جو ہے نا نہیں کر سکتا. تو تڑپ اور جستجو انسان کے اندر ضروری ہے. تو صحابہ اکرام رمضان سے پہلے تمام دنیاوی معاملات جھمیلوں سے دور ہو جایا کرتے تھے. اب آپ بولیں گے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں, صاحب دن میں محنت کرے تو چلتا, مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں, دوسرے لوگ محنت کرے تو ہی چلتا, نہیں تو کیسا چلتا صاحب, زندگی نہیں چلتی ہے. آپ وہ محنت کر کے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ محنت کر کے ہم لوگ روزہ جو ہے نا نہیں رکھ سکتے. تو لہذا روزہ رکھنا نہیں ہوتا, جو ہے نا مجھے مزدوری کرنا پڑتا ہے, مجھے وہ کرنا پڑتا ہے, مجھے یہ کرنا پڑتا ہے, میں محنت کش آدمی ہوں, موز کی بھنڈی مجھے ڈھکیلنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا وہ نہیں ہے. تو یہ محنت کرنا پڑتا ہے بلکہ کیا بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع نہیں کر رہے, ہم بچوں کی زندگی کے لیے اسکول فیس جمع نہیں کر رہے, چٹیاں نہیں ڈال رہے, میڈم بولے 10,000 کی ساڑی عید کو ہونا بولے تو جمع نہیں کرتے. تو دنیا کی دیگر ضروریات کے لیے ہم جو ہے کیسے پیسے جمع کرتے ہیں. پھر شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اچھے سے اچھے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, پیسے اس کے لیے جمع ہو رہے ہیں, لون لے کر رہے ہیں. گاڑی خریدنا دل بولا, گاڑی کے لیے لون کے لیے پیسے نکل گئے یا پیسے جمع ہو گئے, ہر چیز کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو پھر رمضان کی ایک مہینے کے لیے کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ آپ رمضان کے لیے کچھ رقم جمع کیجئے, رمضان کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کیجئے. جیسے ان زندگی کے فرائض کو آپ ضروری سمجھتے ہیں, اولاد کی زندگی کو جو ہے نا, ان کی تربیت کو, ان کی تعلیم کو, بچیوں کی شادی کو, اسی طرح یہ بھی آخرت کا ایک فریضہ ہے آپ کے لیے. ماہانہ 1,000-2,000 روپے آپ نکال کر رکھیے تاکہ رمضان میں کچھ رقم جمع ہو سکے, اور آپ کاروبار کو چھوڑ کر ایک مہینہ یا کاروبار ہلکے پھلکے انداز میں کر کے اس رقم کے ذریعے سے رمضان میں کیا کر سکے, اپنا گھر چلا سکے. اگر تو نہ چاہے تو باتیں 1000 ہیں, ایک مقولہ ہے کہ اگر نہیں چاہے تو باتیں بہت رہتی, چاہے تو سمندر سے موتی نکالنا بھی جو ہے نا آسان ہوتا ہے, کیونکہ سمندر سے موتی نکالنے والا بھی انسان ہی ہے. آج انسان کوشش اور جد و جہد کا تو پہاڑ آسمان پر چاند تک پہنچ گیا. جو چاند تک پہنچنے والا انسان رمضان کے لیے ایک جو ہے نا مہینے کی رقم جمع نہیں کر سکتا. تو جستجو ہو تو ہوتا ہے, اہمیت ہو تو ہوتا ہے. جستجو اگر اہمیت نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے. تو لہذا ہم دیگر ضروریات زندگی کے لیے, دیگر خواہشوں کے لیے, دیگر جو ہے نا شوقوں کے لیے ہم جس طرح کیا کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں اور اخراجات میں سے نکال کر, اپنے جو ہے نا سیلری میں سے نکال کر جمع کرتے ہیں. تو اسی طرح رمضان کے لیے بھی ایک مہینے کے لیے تیاری کیجئے. تو آپ نے اس نیت سے جو پیسے جمع کیے تھے وہ ثواب بھی الگ ملے گا, پھر اللہ رب العزت آپ کو اس کوشش کے بدلے میں آپ کی زندگی میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا. دیکھیے, کر کے دیکھیے. ہمارا ایمان اور یقین ہمارا کم ہے, اسی لیے ہمیں یہ سب چیزوں کے فائدے نظر نہیں آتے. تو بعض لوگ جو بتاتے, بہانہ بناتے ہیں کہ کاروبار ہے, مجھے محنت کا کاروبار ہے, مزدور پیشہ ہوں, وہ ہوں, یہ ہوں, روزہ نہیں رکھ سکتا. بعض لوگ بولتے ہیں مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی, بھوک برداشت نہیں ہوتی. ارے تم روزہ رکھ کے تو دیکھو, اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں. بھوکا رکھ, آپ جو ہے نا, آپ مثال کے طور پر مئی کا مہینہ ہے, جو ہے نا مئی کا مہینہ ہے, سخت دھوپ ہے, آپ باہر نکلے تو پیاس لگنا شروع ہوتی, وہ لگنا شروع ہوتی, جو ہے نا آپ کی حالت بدل جاتی. لیکن وہی روزے میں وہی مئی کا مہینہ رکھ کر دیکھیے, پیاس تو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنا آپ کو جو ہے نا تجربہ کر کے دیکھیے, جتنا روزہ نہیں رہنے کی صورت میں ہوتی تھی, جو ہے نا روزہ نہیں رہنے کی صورت میں ہوتی تھی. اور جو ہے نا پیاس اتنی بھوک نہیں لگتی جتنا روزہ نہیں رہنے کی صورت میں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وجہ, اس کی معنوی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کھانے پینے کی قوت اسے عطا ہو جاتی ہے, اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق معنوی اسے کیا ہوتا ہے, عطا جو ہے نا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بھوک لگو یا پیاس لگو,
بھوک لگو یا پیاس لگو، مجھے تو روزہ توڑنا نہیں ہے، مجھے کیا بھی کر لو، سر نیچے پیر اوپر کر لو، مجھے تو کھانا کھانے کی اب گنجائش نہیں ہے، پانی پینے کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ تو سائیکالوجیکلی طور پر بھی جب آپ ذہن بنا لیتے ہیں مجھے یہ چیز ملنے والی نہیں ہے، تو آپ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، نا امید ہو کر ہی صحیح، یا اب اس کو میں پا نہیں سکتا یہ صحیح، تو اس کی خواہش کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد معنوی طور پر بھی ہوتی ہے، ظاہری طور پر بھی ہوتی ہے، تو آپ رکھ کر تو دیکھیے، پہلے رکھ کر تو دیکھیے روزہ، پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ جب ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ تو کیا مطلب اللہ کے قدم ہیں؟ نہیں، بندہ جب 1 درجے میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو 10 درجے میری عنایتیں، میری کرم نوازیاں، میری جو ہے نا مدد اس کی طرف کیا ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی اطاعت اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش جو جدوجہد کرنے لگتا ہے تو اللہ کی عنایتیں، اس کی مدد اس کے شامل حال جو ہے نا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جو بھوک کا بہانہ بنا کر ہٹے کٹے ہیں وہ لوگ جو ہے نا روزے کو ترک مت کیجئے، آپ رکھنا شروع تو کیجئے، پھر اللہ رب العزت کی جو ہے نا کرم نوازی دیکھیے، عادت ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی۔ اگر جو ہے نا جو لوگ ایسے بندوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ کبھی کسی بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے رمضان میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایسے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ سب روزے ہیں، میں بھوکا، میں کھا پی رہا ہوں، ایک تکلیف، ایک قسم کی غم ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے، اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو مزے میں ہٹے کٹے ہیں، صحت اللہ نے دی ہے، کھا پی رہے ہیں، روزے دار روزہ ہے، اور اللہ کی حکم کے پر بھوک پیاس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، مگر یہ کھا پی کر مزے میں ہو رہے ہیں، مزے میں رہے۔ یہ طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب رہا دوسرے بیمار ہیں، بیماروں کے معاملے میں ہمارے پاس 2 طرح کے بیمار پائے جاتے ہیں۔ ایک بیمار اور ضعیف لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں بیمار ہیں، حقیقت میں بوڑھے ہیں، یعنی اتنے ضعیف ہیں کہ کبھی زندگی میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ان کو نہیں آتی، اور ایسے بیمار ہیں کہ کبھی زندگی میں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جو لوگ اتنے بوڑھے ہیں یا اتنے بیمار ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ان کو روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت نہیں آ سکتی، تو پھر ویسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ کر، وہ روزے کو جو ہے نا چھوڑ کر اس کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کیا کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، 100 روپے دے سکتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی ان کو آنے والی نہیں ہے، یا ان کی بیماری ایسی ہے کہ اب زندگی میں کبھی کیا کر سکتے ہیں، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے درست اجازت ہے کہ وہ صدقہ فطر کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر زندگی میں کچھ وقت ایسا آ جائے کہ وہ صحت یاب ہو جائے، طاقت آ جائے، روزہ رکھنے کی طاقت ان کو آ جائے، تو پھر انہیں روزہ رکھنے، قضا کرنے کا حکم ہے۔ نہیں آ رہی تو پھر شریعت میں معاف ہے۔ تو لہذا بہت سے لوگ صرف تھوڑی سی معمولی سی بخار آ گیا، یا تھوڑا سا جو ہے نا شوگر پریشان کر دی، گرما میں نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے آپ کا شوگر گرما میں ساتھ نہیں دیتا، گرما میں بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، سرما میں رکھ سکتے ہیں تو سرما میں رکھنا ہے، قضا کرنا ہے، بارش میں قضا کرنا ہے۔ اگر آپ رمضان میں گرما میں نہیں رکھ سکتے، یہ یقینی طور پر معلوم ہے۔ لیکن ایک اکثر طبقہ جو ہے نا عبادت کے، نماز کے اور روزے کے معاملے میں بہت سے لوگ 2 غلط فہمیوں کا شکار ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو نماز، کرسی پر نماز پڑھنے کے معاملے میں، کہ کرسی پر نماز آپ کے لیے اسی وقت جائز ہے، آپ بالکل بیٹھ کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، خواہ وہ 2 زانوں ہو یا ادب سے ہو یا پیر لمبے کر ہو، کسی بھی حیثیت سے آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ زمین پر آپ جو ہے نا 2 زانوں جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر، یا 4 زانوں جیسا آپ بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھ کر، یا پیر لمبے کر بھی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس درجے میں ہیں؟ پہلے تو زندگی ہماری غفلت میں گزر جاتی، آخری وقت میں عمر میں جب گھٹنوں میں درد ہوتا، جب ہماری توجہ جو ہے نا مسجدوں کی طرف ہوتی ہے، اور اس وقت بھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے علماء سے رجوع ہو کر یہ بچی کچی جو ضعیف عبادت ہے اس کو بھی صحیح کر لیں، اس کو بھی اپنے طور پر جو ہے نا سوچ کر، اپنے طور پر جو ہے نا ایک طے کر لیتے ہیں معاملہ اور ادا کرتے ہیں، وہ رہی صحیح ضعیف عبادت کو بھی کیا کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا، روزے کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ ہیں، کئی شوگر پیشنٹ ایسے ہیں جو تھوڑا سا گولیوں کو رد و بدل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کا شوگر اتنا بڑا ہوا
نہیں ہوتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ تھوڑا سا رکھنے، شوگر والوں نے جو روزے رکھے ہیں، شوگر والے گولیاں بھی کھا رہے ہیں افطار اور سحر میں، اور روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو شوگر کا معاملہ بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ تھوڑا گولیوں کو آگے پیچھے کر کے یا تھوڑا بہت یہ کر کے جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ جیسے کرسی کا معاملہ ہے ویسے ہی جو ہے نا معمولی سی شوگر کو بہانہ بنا کر رمضان کے روزے ترک کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، آپ رکھ سکتے تھے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، تھوڑی سی جد و جہد کے ساتھ، لیکن آپ نے بہانہ بیماری کا بنا کر روزہ رکھا ہے، تو یہ اس کے فدیہ اور اس کا صدقہ کریں گے روزے کی طرف سے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ رہیں گے. اور احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے، جو آدمی بغیر عذر کے روزے کو ترک کر دے، بغیر مجبوری کے، زندگی بھر بھی اگر روزے رکھ لے تو وہ ایک روزے کا بدل ادا نہیں کر سکتا. تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ عبادت کا اہتمام، عبادت کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے. گھر بنانا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی سیمنٹ ہونا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا جو ہے نا لوہا ہونا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کلر ہونا، جو ہے نا ویدر پروف کلر ہونا، اور جو ہے نا کیا ہونا، اچھے ساگوان کے جو ہے نا دروازے ہونا، سنگ مرمر کا فرش ہونا، اور بہتر سے بہتر ماڈرن اسٹائل کا جو ہے نا گھر ہونا، اے سی ہونا، ہر چیز کی سہولت ہونا. وہ گھر میں بنانے کے بعد داخل بھی ہونے بعض لوگ نہیں ہوتے، چلے گئے دنیا سے، یا ہے بھی تو جو ہے نا 4 دن رہ کر چلے جاتے ہیں. لیکن آخرت کے گھر کو بنانے کی یہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے، جبکہ ایماندار کو 2 گھروں کی بھی فکر کرنا ہے. محبوب نگر کے خود واقعات ہیں. عالیشان گھر بنائے صاحب، گھر میں داخل ہونے سے پہلے چلے گئے. آج کیسے ہٹے کٹے نوجوان چلے جا رہے ہیں. آج فیس بک پر یا واٹس ایپ پر ایک میسج عام ہو رہا ہے، رامیا بولی کا ایک نوجوان بلڈر ہے، تا پہلوان کا تیرا بچہ ہے، چند لمحوں میں زندگی چلے گئی، ختم ہو گئی. آپ اگر فوٹو دیکھیں گے تو تصور بھی نہیں کر سکتے کیا اس کی موت بھی آ سکتی ہے. عام نارمل انسان نہیں، اچھا پہلوان ٹائپ کا لڑکا آیا، چند لمحوں میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی، ختم ہو گیا. تو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ جو ہے نا نہیں ہے. تو وہاں اگر بے گھر ہونا چاہتے ہیں تو یہاں کوتاہی کیجیے. یہاں گھر سر چھپانے کے لیے یہاں اتنی کوششیں ہو رہی ہے، تو پھر وہاں سر چھپانے کے لیے آپ نے کیا ہے، یہاں کی زندگی کی دھوپ اور یہاں کی موسم کی سختی برداشت کر سکتے ہیں بغیر چھت کے بھی، لیکن وہاں کی تمازت برداشت کے قابل نہیں ہوتی. تو عزیزان محترم، تو یہ روزے کے معاملے میں کوتاہی مت کیجیے، نماز اور عبادت کے معاملے میں جو ہے نا کوتاہی مت کیجیے، اور رمضان کا جو ہے نا اہتمام کیجیے، اس کی اہمیت کو جانیے، تاکہ جو ہے نا ہماری آخرت میں ہم بے سایہ اور بے گھر جو ہے نا نہ ہو سکے. جہاں تراویح کا معاملہ ہے، تراویح کے معاملے میں جہاں تک جو ہے نا معاملہ ہے، میری سب سے پہلے حفاظ اکرام سے ایک گزارش یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کی عظمت اور بزرگی کے لحاظ سے اس کو پڑھنا یہ حافظ پر ذمہ داری ہے. اور اللہ کے کلام کے پڑھنے کا، اس کے کلام کا اہتمام یہ ہے کہ کلام کو، اللہ کے کلام کو اطمینان کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، مخارج اور حروف اور صفات کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ کیا کیا جائے، پڑھا جائے. یہ اللہ کے کلام کا اہتمام ہے. یہ اللہ کے کلام کا جو ہے نا اہتمام ہے. جو ہے نا اگر آپ کوئی چیز نعت ہی پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی پڑھ، نعت سرکار کی صفات ہے، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، ایک محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھی جائے. اللہ کا کلام بھی یہی ہے کہ جو ہے نا اس کو مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ کیا کیا جائے، پڑھا جائے. ورنہ اگر آپ یہ اہتمام نہیں کریں گے تو یہ قرآن خود آپ کو بددعا دے گا. یہ احادیث سے ثابت ہے. یہ میری گزارش ہے حفاظ اکرام سے، اللہ مجھے بھی وہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلے حفاظ اکرام کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ نماز میں، تراویح میں جو ہے قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے کلام کو پڑھنے کا حق حاصل ہے. اور دوسرا، تراویح کے معاملے میں ہمارے جو مسلمان ہیں جو معاملات میں، وہ 2 طرح سے کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں. 2 طرح سے کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ ایک تو کوتاہی کا شکار وہ ہے کہ ایک تو کوتاہی شریعت کو انہوں نے کیا ہے معلوم ہے دلیل بنا لیا اپنی کوتاہی کا. کیا ہے؟ پہلے تو تراویح میں اختلاف نہیں، 20 رکعت نہیں 8 رکعت تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت. جبکہ تراویح 20 رکعت سرکار نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے
خلفائے راشدین نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، صحابہ نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، تابعین نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، تبع تابعین نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، اور اولیاء اللہ نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، اور آج تک بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ سرکار کی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ جملہ 23 رکعت ہوتی تھی، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو کیوں یہ 20 رکعت تراویح کیوں ہوتی تھی؟ 20 رکعت تراویح کیونکہ سرکار جو تہجد پڑھتے تھے 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام 8 رکعت پڑھتے تھے، اور 20 رکعت تو تہجد بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 4 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، تو یہ 20 رکعت جو تھی یہ تراویح کی تھی۔ تو سرکار تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے، اور 3 دن آپ نے جماعت سے بھی نماز پڑھی تراویح کی، پھر آپ نے ترک فرما دیا، کیوں؟ اگر پابندی سے پڑھیں گے تو پھر وہ واجب ہو جائے گی، پھر امت اگر میری نہ پڑھے گی تو گناہگار ہوگی۔ امت کی آسانی کے لیے، امت کو گناہ سے بچانے کے لیے سرکار نے 3 رکعت صرف جماعت سے 3 مرتبہ 3 دن، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے ادا فرمائی، اور ابتدا جو ہوتی تھی وہ عشاء کے بعد ہوتی تھی رات کے اول حصے میں، اور تراویح ختم جو ایک دن جو 23 کے دن تراویح جو ختم ہوئی وہ رات کے 1/3 حصے میں، یعنی 1/3 رات کے 3 حصے کرنے کے بعد پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے میں پہلی رکعت پہلے دن تراویح ختم ہوئی، یعنی 10-11 بجے سمجھیے موٹے حساب سے سمجھنے کے لیے۔ اور دوسرے دن سرکار نے تراویح ادا فرمائی، شروعات تو رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد آپ نے کی، لیکن تراویح ختم آدھی رات کو ہوئی، اور تیسرے دن 27ویں شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح رات کے ابتدائی حصے میں جو ہے نا شروع فرمائی، لیکن جو ہے نا انتہا اس وقت تک ہوئی کہ صحابہ کو خوف ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 دن نماز ادا فرمائی سرکار نے، اس کے بعد ادا نہیں فرمائی۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھی سرکار سے ثابت ہے، تراویح جماعت سے پڑھنا بھی سرکار کے ساتھ ثابت ہے، تو لہذا یہ تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ جو ہے نا پڑھنا یہ خود سرکار سے ثابت ہے۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2 سال کچھ مہینے کا عرصہ گزرا، لیکن تراویح بڑے جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی تھی، صحابہ تنہا چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو ابتدائی دور میں کیا ہے معلوم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایسے ہی رہا، لیکن جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں یہ تنہا کیا ہے نماز جماعت کے تراویح پڑھ رہے ہیں، ان میں بعض حافظ بھی نہیں ہوتے تھے، حفاظ نہیں تھے، کچھ تھوڑا قرآن یاد رہتا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ سب مل کر ایک امام کے پیچھے پورا قرآن کیا کریں سنیں، یہ آپ نے ارادہ فرمایا، اور ایک بڑی جماعت قائم کرنے کا جو ہے نا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے عمر، یہ جو بڑی جماعت کہ ایک حافظ کے پیچھے آپ پورے لوگوں کو جو جمع کر رہے ہیں، تراویح کی جماعت قائم فرما رہے ہیں، یہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، نہ سرکار کے زمانے میں تھا، سرکار نے بھی پابندی کے ساتھ ایسا نہیں فرمایا، 3 دن آپ نے فرمایا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسی بڑی جماعت کی شکل میں نہیں تھا، تو جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ہاں نام، ہاں یہ نہیں تھا لیکن یہ اچھی چیز ہے، کرو۔ تو وہاں سے آپ جو ہماری تراویح کا جو ہم ایک رکعت ایک امام کے پیچھے کئی لوگ جو پڑھتے ہیں، وہ سلسلہ جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد آج تک بھی کیا ہے معلوم وہ جاری ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح نہ سرکار نے پڑھی، نہ جو ہے نا خلفائے راشدین نے پڑھی، نہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھی، نہ تابعین نے، ائمہ نے، نہ اولیاء اللہ نے، نہ بزرگان دین نے پڑھی، کوئی نہیں پڑھے، تو پھر یہ 8 رکعت تراویح کہاں سے آئی؟ یہ 8 رکعت تراویح آئی کہاں سے؟ تو عزیزان محترم یہ بھی حدیث ہے 8 رکعت تراویح کی، میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ایک ہوتا ہے قیام اللیل، ایک ہوتا ہے قیام اللیل، ایک ہوتا ہے قیام رمضان، قاف سے قیام اللیل، قیام رمضان۔ قیام کے معنی عربی میں قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، لیکن یہاں عبادت کے معنی لیے جاتے ہیں۔ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت، قیام اللیل یعنی رات کی عبادت، یہ تہجد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قیام رمضان، قیام رمضان یعنی تراویح، رمضان کی عبادت،
رمضان کی عبادت شوال ذی ذی الحج کی نہیں، صرف رمضان کی عبادت، صرف رمضان کی عبادت، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تراویح کہلاتی ہے۔ قیام اللیل مانے رات کی عبادت، قیام رمضان مطلب رمضان کی عبادت، تو رات کی عبادت وہ تہجد ہے، اور رمضان کا عبادت کا مطلب یہ قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ یہ تراویح ہے۔ تو قیام اللیل یعنی رات کی عبادت یہ سال بھر ہوا کرتی تھی، یہ سال بھر ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آ کر جو ہے نا آپ آرام فرماتے، رات کے آخری حصے میں جب ہمارا سحر کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھتے، چاہے تہجد کی نماز ادا فرماتے، وطر کی نماز کیا کرتے؟ ادا فرماتے، 8 رکعت تہجد کی نماز ادا فرماتے، 3 رکعت وطر کی نماز ادا فرماتے، کچھ دیر راحت فرماتے، اذان ہوتی تو پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ قیام اللیل یعنی تہجد کا طریقہ سرکار کا تھا۔ غور سے سنیے، عشاء کے بعد آ کر آرام فرماتے، رات کے آخری حصے میں جو ہے نا اٹھ کر 8 رکعت ادا فرماتے، پھر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ یہ 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے، تھوڑا سا آرام کرتے، پھر مؤذن فجر کی اذان دیتے تو پھر فجر کی نماز کے لیے کیا کرتے؟ چلے جاتے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے بی بی عائشہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت، کہ سرکار رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ اس میں 8 رکعت جو ہے نا 8 رکعت قیام اللیل ہوتی تھی، 3 رکعت کیا ہوتا تھا؟ وتر ہوا کرتی تھی۔ یہ عمل سرکار کا کیا بتا رہے ہیں حدیث میں؟ رمضان میں بھی یہی عمل ہوتا تھا، رمضان کے علاوہ میں بھی یہی عمل ہوتا تھا۔ تو جو لوگ 8 رکعت کو تراویح کے 8 رکعت کہتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے قیام اللیل یعنی تہجد کو کیا کیا؟ تراویح سمجھ بیٹھا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں، سرکار کا یہ 8 رکعت کا جو معمول تھا یہ رمضان میں بھی ہوتا، رمضان کے علاوہ بھی ہوتا۔ تو تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 رکعت تراویح نہیں تھے بلکہ تہجد تھے، جو رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی کیا ہے؟ ہوتی ہے۔ رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تہجد تھی۔ اور دوسرا، اگر یہ مان لیں، یہ بھی مان لیا جائے یہ 8 رکعت رمضان کے علاوہ تہجد تھی، رمضان میں تراویح ہے، یہ مان لیا جائے تو حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے سرکار، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو 8 رکعت رمضان کے علاوہ تہجد، یہ مان لیں، یہ مان کر بھی چلے، ایسا کہ نہیں 8 رکعت رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں وہ 8 رکعت تہجد ہوتی تھی اور رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے تو بھی کیا ہوگا؟ سرکار پر الزام لازم آئے گا۔ کیوں؟ حدیث میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں سے 3 رکعت تو وتر ہی ہے۔ اب رہا 8 رکعت رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں تہجد مان لیں، رمضان میں تراویح مان لیں، تو پھر کیا سرکار رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ تو آپ اگر یہ 8 رکعت تراویح کو اگر آپ 8 رکعت مانیں گے، یہ تراویح کو، یہ 8 رکعت تراویح کی اگر رمضان میں تراویح کے مانیں گے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار رمضان میں تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ کیا سرکار سے تہجد چھوڑنے کا گمان کر سکتے ہیں آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 رکعت جو تھی یہ تہجد تھی، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، جیسے کہ حدیث میں وضاحت ہے۔ اب رہا تراویح 20 رکعت، وہ سرکار علیحدہ پڑھتے تھے۔ تو قیام اللیل یعنی تہجد، قیام رمضان یعنی تراویح، اس میں کئی طرح کا فرق ہے۔ قیام اللیل یعنی تہجد کا حکم اللہ نے دیا، تہجد کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا سرکار کو۔ یہ شروع میں فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی۔ لیکن تراویح کا حکم سرکار نے دیا، تراویح کا حکم کیا کیا؟ سرکار نے دیا۔ یہ سنت تھی، تہجد پہلے فرض تھی اور بعد میں کیا ہے؟ نفل ہو گئی۔ لیکن تراویح جو ہے نا شروع سے ہی سنت ہے، اور تراویح کو حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تہجد کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یا قم اللیل الا قلیلا قرآن میں ہے، اور جو ہے نا تراویح کا حکم دینے والے سرکار ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت علیکم قیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو، رمضان کے قیام کو یعنی تراویح کو میں نے کیا کیا ہے؟ سنت قرار دیا ہے۔ تو قیام اللیل کا حکم دینے والا، تہجد کا حکم دینے والا اللہ ہے، تراویح کا حکم دینے والے سرکار ہیں۔ تہجد پہلے فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی۔ تراویح شروع سے ہی سنت ہے، ہمیشہ سنت رہی۔ اور تہجد کا حکم پہلے دیا گیا تھا، تراویح کا حکم بعد میں دیا گیا۔ ہجرت سے پہلے بھی تہجد تھی،
لیکن ہجرت کے بعد 2 سال 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے اس کے بعد تراویح ہوئی، تو پھر یہ دونوں نمازیں ایک طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں نمازیں، اور تہجد کی نماز سرکار رات کے آخری حصے میں ادا کرتے تھے، تراویح کی نماز رات کے ابتدائی حصے میں ادا کر رہے ہیں، تو یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کیسی ہو گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قیام اللیل الگ ہے تہجد، اور قیام رمضان تراویح الگ ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کی تراویح کو تہجد سے ملا دیا، ان لوگوں نے 2 الگ الگ، ہر اعتبار سے 2 الگ الگ نمازوں کو کیا کر دیا؟ ایک جگہ کر دیا، یا غلط فہمی سمجھیے، یا علم کی کمی سمجھیے، یا کوئی سمجھ کا پھیر سمجھیے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ تراویح سرکار نے 20 رکعت ادا فرمائی، 3 دن جماعت سے بھی ادا فرمائی۔ یہ سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی کی روایت ہے، سیاستہ کی 3 کتابوں کی روایت ہے، مشکات میں بھی روایت موجود ہے۔ تو یہ تراویح 3 دن جماعت سے سرکار نے ادا فرمائی، امت پر واجب نہ ہو پابندی، اس لیے آپ نے نہیں فرمائی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ 8 رکعت کے چکر میں آپ مت جائیے۔ پہلے تعداد رکعت میں اختلاف ہوا مسلمانوں میں، اور پھر کیا یہ جتنے بھی علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صحابین تابع، ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ 8 رکعت تراویح ہے؟ بلکہ سب نے 20 رکعت کیوں پڑھی؟ پھر ان کو یہ حدیث نہیں ملی تھی۔ آج کے عالم کو یہ حدیث ملی 8 رکعت کی، اور ان کو نہیں ملی۔ یہ حدیث سرکار کے زمانے سے جو ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں نا، سرکار کے قول کو یا فعل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو یہ حدیث جو 8 رکعت، جو آج جس حدیث کی بنیاد پر 8 رکعت تراویح کو جو ہے نا سے کا استدلال کیا جا رہا ہے، 8 رکعت تراویح پر دلیل بنائی جا رہی ہے جو حدیث کو، وہ حدیث سرکار کے زمانے میں موجود تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود تھی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور اولیاء اللہ کے زمانے میں، سب کے زمانے میں موجود تھی۔ کسی نے بھی، بلکہ محدثین نے بھی اس حدیث کو جو ہے نا جو 8 رکعت والی ہے وہ تراویح کے عنوان کے تحت نہیں لایا، بلکہ تہجد کے عنوان کے تحت لایا۔ تو کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا؟ کیا انہوں نے معلوم تھا تو پھر کیا 8 رکعت کیوں نہیں پڑھے وہ لوگ؟ سب 20 رکعت کیوں پڑھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث کے معنی، یہ حدیث تراویح کے لیے نہیں تھی بلکہ تہجد کے لیے تھی، تہجد کے لیے تھی۔ تراویح کے لیے ہوتی تو سرکار کے زمانے میں بھی 8 رکعت تراویح ہوتی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی 8 رکعت تراویح ہوتی، صحابہ، ائمہ، اہل بیت سب کے زمانے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ 8 رکعت تراویح ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن تاریخ اس کے برعکس ہے، سرکار نے بھی 20 رکعت پڑھی، خلفائے راشدین نے بھی 20 رکعت پڑھی، ائمہ اربعہ نے بھی 20 رکعت پڑھی، اور جو ہے نا اولیاء اللہ اور صالحین نے بھی 20 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو لہذا بالکل مضبوط اور بے بنیاد صراط مستقیم یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اسی کو قرآن کریم میں صراط مستقیم کہا جو ہے نا گیا ہے۔ تو یہ تعداد میں اختلاف۔ اب بعض دوسرے کیا ہے معلوم، 20 رکعت پڑھنے والوں میں بھی 2 کیٹیگری کے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے معلوم، ایک دہا ختم ہوتے ہی کیا کرتے ہیں؟ تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دہا ایک قرآن سننے کے بعد کیا ہے معلوم ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے نا اب ختم ہو گیا تراویح کا مسئلہ، اب کاروبار میں لگ گئے، وہ لگ گئے، لاپرواہی میں کیا کرتے ہیں؟ لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو ہے نا بعض وہ کہتے ہیں، بعض تو اور آگے نکل گئے، تم ایک دہا بول رہے ہیں ہم 3 دن میں تراویح ختم، سے شبی شبینہ پڑھ لیے ختم، تراویح ختم۔ اور ایک اس سے آگے نکل گیا، تو تے شبینہ کی، ایک شبی شبینہ کی بات جو ہے نا، ایک شبی شبینہ پڑھ لو ختم، تراویح ختم۔ نہیں، یاد رکھیے تراویح الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن سننا الگ سنت ہے۔ اگر آپ نے ایک دہا سن لیا، تراویح مکمل سن لی ہے، ایک قرآن مکمل سن لیا، تو قرآن سننے کی سنت تو آپ کی ادا ہو گئی، لیکن چاند رات تک آپ کو تراویح پڑھنا ہے، علم طرح سے ہی کیوں نہ ہو، علم طرح سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے ایک دہا سن لیا ہے قرآن، تو آپ ایسی مسجد میں جائیے جہاں علم طرح سے ہوتا ہے، آپ وہاں چاند رات تک علم طرح سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کو عمل کا جذبہ اور ہے، دوسرا دہا سن رہے ہیں، تیسرا دہا سن رہے ہیں، افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک دہا بھی آپ قرآن سن لیے پورا، اس کے بعد آپ علم طرح سے کسی بھی مسجد میں ہو رہی ہے، آپ جائیے پڑھ لیے علم طرح سے پورا جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے، مگر وہ تو آپ کو چاند رات تک تراویح پڑھنا ہے۔ تو یہ غفلت میں آپ کیا کیجئے، مت رہیے۔ اور دوسرا غفلت کیا ہے؟ روزہ چھوڑنے کے معاملے میں بھی، اگر اللہ نے آپ کو صحت نہیں دی، اتنے بوڑھے اور ایسے بیمار ہیں آپ کہ جو ہے نا آپ کو جو ہے اب عمر بھر قدرت آنے والی نہیں ہے روزے کی، تو اس صورت میں آپ فدیہ یا کفارہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ کفارہ بولتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کفارہ بول رہا ہوں میں، فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ رہے، یا تھوڑی بہت معمولی بیماری ہے، وقتیہ طور پر وہ بیماری آئی تھی، ختم ہو گئی بعد میں، تو بعد میں آپ کو قضا کرنا ہے، یا تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہاں فدیہ دینا نہیں ہے۔
فدیہ دینا آپ کیا ہے معلوم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اپنی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بہتر سے بہتر اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ رمضان میں ہمیں کیسے جو ہے نا گزارنا ہے، اس کا شیڈیول ہمیں کیسے ہونا ہے انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ میں اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعہ میں اس کو بتلاؤں گا کہ رمضان میں ہمیں ایک کیسے آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنی ضروریات بھی پوری ہوں اور اپنی نوکری بھی چلتی رہے اور اپنا معاملہ بھی جو ہے نا رمضان بھی بہتر انداز میں جو ہے نا گزرتا رہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک طریقہ، ایک شیڈیول، آپ کو بھی غور کرے تو معلوم ہو جائے گا، لیکن تھوڑی توجہ میں آپ کو دلانے کی انشاءاللہ کوشش جو ہے نا کروں گا۔ رمضان میں کن چیزوں کا زیادہ اہتمام کرنا جو ہے نا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔